अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस उम्मीद के साथ कि सब खैरियत से होंगे। हम सूरह माइदा पढ़ रहे हैं और आज है 12वां रुकू और आयत है 87। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए, ला ना तुहर्रिमू, तुम हराम करो तय्यिबाती, पाकीज़ा चीज़ों को, माँ जो अहल्लल्लाहु, हलाल की अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला तातदू, और वला ना तातदू, तुम हद से बढ़ो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं वो पसंद करता हद से बढ़ने वालों को। ये जो ये आयत है इसमें ज़िक्र हो रहा है कि उस कुछ सहाबा जो थे उन्होंने अपने ऊपर जो है ऐसी नियत कर दी थी कि जैसे उन्होंने कहा, इरादा किया था कि हम तो बस हर वक्त नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, और एक सहाबी ने कहा था मैं तो बस रोज़े ही रखता रहूँगा ताकि मैं बुराइयों से बच सकूँ, और जो है एक सहाबी ने कहा कि इस तरह मैं तो गोशा नशी हो जाऊँगा। तो जब ये बातें आप वसल्लम तक पहुँची तो वो इस बात पर नाराज़ हुए उनसे। उन्होंने फरमाया कि मैं जिसने मेरी सुन्नत को तर्क किया वो हम में से नहीं है। आपने सुन फरमाया कि मैं कभी रात को जाकर इबादत करता हूँ और कभी सोता हूँ, कभी जो है मैं इबादत करता हूँ और कभी जो है मतलब फ़र्ज़ के अलावा जो नफली बातें जो कभी नहीं भी करता हूँ, यानी कभी आराम भी करता हूँ। और मैंने बीवियाँ भी रखी हुई हैं, मैं रोज़े कभी रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता, और मैं निकाह भी किए हुए हैं। तो ख़ुद के ऊपर ये निकाह को हराम कर लेना, अल्लाह ताला की जो हलाल की हुई चीज़ है, या कुछ खाने पीने में ऐसी चीज़ें छोड़ देना कि जैसे कुछ ने कहा हम गोश्त नहीं खाते कि ये जो है हमारी जो है ताकत जो है हमें फिर हमें निकाह की तलब रहती है, तो फिर हम जो ये निकाह नहीं करेंगे तो हमें निकाह से बचने के लिए हम गोश्त भी छोड़ देंगे। तो इस तरह की तमाम जो चीज़ें ख़ुद से सेल्फ़ प्रोडक्टेड ये जो ये बातें हैं, इनको जो है अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। ठीक है, इन आयत में बड़े वाज़ेह अल्लाह ताला ने कह दिया है कि जो है अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़िंदगी के मामलात हैं, उनको खुद से तुम अपने ऊपर हराम मत करो। और अल्लाह ताला जो है वो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। वकुलू, और खाओ, मिम्मा, उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाहु, रिज़्क़ दिया तुमको अल्लाह ने, हलालन तय्यबन, हलाल और पाकीज़ा। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, वत्तकुल्लाहल्लज़ी, और डरो अल्लाह से वो, अंतुम भी मुमिनीन हो, तुम जिस पर ईमान रखते हो, कि जिस अल्लाह पर तुम ईमान रखने का दावा करते हो तुम मोमिन हो, मुसलमान, क्योंकि ये मुसलमान जो उन्होंने ये बातें की थी। तो जैसे उन्होंने कहा, अपने आप से ने मना फरमाया कि जैसे ईसाई अपने आप को राहब बना लेते हैं, यानी अपने आप को कता ताल्लुक़ कर लेते हैं, इस्लाम में अल्लाह ताला ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। अल्लाह ताला ने जो है जिससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, लोगों में रहते हुए, बीवियाँ हुई उनकी, औलाद हुई उनकी, उसी तरह जो है उन्होंने कारोबार किए, तिजारत की उन्होंने, तो इसी तरह उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए हमें ज़िंदगी के मामलात के साथ ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। तो और अल्लाह ताला पे अगर हम ईमान रखते हैं तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, नहीं, युआखिज़ुकुम, मुआखज़ा करता तुम्हारा, यानी पकड़ता तुमको, अल्लाह नहीं मुआखज़ा करता तुम्हारा अल्लाह, बिल लग़वी, लग़ पर, फ़ी ईमानिकुम, तुम्हारी कसमों में, वला की युआखिज़ुकुम, और लेकिन वो मुआखज़ा करता है तुम्हारा, बिमा, उन पर जो अक़द तुम, पुख्ता बांधी तुमने, ईमान, कसमें। जो है ये आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला जो आप लोग की लग़ कस्में होती हैं, जैसे आप यकीन करें हमारे इर्द गिर्द माहौल में लोगों को बात बे बात कसम खाने की आदत होती है, जी कसम से ऐसा हो गया, कसम से मैंने ये कर दिया, या कसम से मैं वो कर लूँगा। ऐसी बातों पर अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ने कहा कि लग़व है, ये बेकार है, अल्लाह ताला उस पर नहीं पकड़ता। लेकिन जो आप किसी से पुख्ता वादा करते हो, पुख्ता अहद करते हो, अक़द, तो अक़द कहते हैं गिरह को, यानी पुख्ता बांध लेना एक बात को, कि किसी को यकीन दिलाने को, श्योरिटी, गारंटी देना, पे पुख्ता मैं तुम्हारा वादा करना, मैं तो ऐसा करूँगा तुम्हारे लिए, या ये काम करूँगा। जो अल्लाह ताला कहते हैं कि उन पर जो है तुम्हें पारी पकड़ होगी, अल्लाह उन पर मुआखज़ा या सवाल ज़रूर करेगा, उन पुख्ता कसमों पर जो इंसान करता है। लेकिन अगर किसी इंसानी वजह से वो रह भी जाती है उससे, तो अल्लाह ताला ने फिर इसका कफ़ारा बताया है। फ़कफ़ारतुहु, तो कफ़ारा है इसका, इत्आमु, खाना खिलाना, अशरती मसाकीनी, 10 मस्किनों का, मिन औसती, उस दर्जे का, मा तुतइमूना, जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम, अपने घर वालों को,
او کسوتہم یا کپڑا پہنانا انہیں، او تحریر رقبتن یا گردن آزاد کرنا رقبتن ایک گردن کا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو اب انسان جب پختہ عہد کر لیتا ہے کسی کے ساتھ، اگر وہ اس کو کسی وجہ سے پورا نہیں کر پاتا ہے، اسے وہ نہیں اپنے وعدہ نبھایا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا کفارہ ادا کرو، یا 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ ویسا جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ وہ جو ہے یہ نہیں کہ آپ ان کو جو ہے مطلب سستے پہ جو ہے یا آپ ان کو کم وقت سمجھو آپ، لیکن نہیں، انہیں اس درجے کا کھلاؤ جیسے اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو لباس پہنانا ہے، اور جو ہے یا پھر ایک غلام کا آزاد کرنا ہے، اس میں سے کوئی بھی ایک کام آپ کر سکتے ہو۔ فلم یجد، پس جو نہ یجد پائے، فصیامو تو پس روزے رکھے، ثلاثتی ایام 3 دنوں کے، نہ پائے سے مراد یعنی جو استطاعت نہ رکھتا ہو ان چیزوں کی، یعنی کہ وہ گردن آزاد کرنے کی، یعنی غلام آزاد کرنے کی، یا کپڑے دینے کی 10 لوگ کو مساکین کو، یا کھانا کھلانے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالکا کفارتو، یہ کفارہ ہے، ایمانکم تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم جب حلف اٹھاؤ تم، یعنی کہ جب تم پختہ وعدہ کر لو، واحفظوا اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم اپنی قسموں کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے جو وعدے کرتے ہو ان کی حفاظت کرو، ان کو پورا کرو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتی اپنی آیات کو، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، انما الخمر والمیسر، خمر شراب یا کوئی بھی نشہ آور چیز، خمر جس کا جو لفظی مطلب ہے وہ بیسیکلی نشہ آور چیز ہے، اور میسر ہوتی ہے وہ چیز جو آسانی سے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن ویسے اس کا جو ترجمہ ہے وہ جوئے سے کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ عموماً وہ رقم آپ کو آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو ہے والانصابہ اور بت، والازلامہ اور فال کے تیر، رجسن ناپاک ہے، من عمل شیطان عمل سے ہیں شیطان کے، فاجتنبوہ پس اجتناب کرو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح جو ہے ان سے ممانعت فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح روک دیا ہے اہل ایمان کو کہ شراب اور جوا اور بت، انصاب سے مراد بت اور ایک لفظ کے لیے پھان استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ جو بتوں کے آگے قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ جگہ جو ان کی بتوں کے آگے ان کی قربان گاہیں بنی ہوتی ہیں، جو بلیاں وہ چڑھاتے ہیں، اور پانسے کے یہ فال کے جو تیر ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شیطانی اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ انما بے شک یرید شیطان چاہتا ہے شیطان، این یوقع یہ کہ وہ ڈال دے، بینکم تمہارے درمیان عداوت بینکم العداوت درمیان تمہارے عداوت یا دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمری بوجہ شراب کے، والمیسری اور جوئے کے، ویصدکم اور وہ روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، کہ ان چیزوں میں انسان کو ڈالنے کا جو مقصد ہے شیطان کا، یا ان چیزوں کے پیچھے شیطان کا جو مقصد ہے انسانوں کو جو وہ کہ دلوں میں یہ کام ڈالتا ہے، ان چیزوں کے پیچھے انسان کو لگاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کے درمیان عداوت اور دشمنی چاہتا ہے، بغض پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ان کاموں کے بعد شراب اور جوئے سے لوگوں میں دشمنیاں، اور کیونکہ برائی پھیلتی ہے، غلط کام کرتے ہیں، تو پھر قتل و غارت اور دشمنیاں یہی چیز بڑھتی ہے۔ اور کیا کرتا ہے یہ چیز پر نماز سے روکتی ہے، کیونکہ جو سب سے پہلی شراب کے لیے، نشے کے لیے جو یہ احکامات آئے تھے وہ یہ آئے تھے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ یہاں پہ پھر یہ آ رہا ہے کہ وہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، اور تمہیں نماز سے وہ روکنا چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ جو یہ شیطان جو ہے، جب اس کا یہ مقصد تم جانتے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے اور دشمنیوں میں ڈالنا چاہتا ہے، تو پھر بھی کیا تم اس کی پیروی کرو گے؟ کیا تم ان چیزوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واحذروا اور ڈرو یوم حساب سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو روز محشر کا
جو احساس دلایا ہے قیامت کے دن کا، قیامت کے دن جی اٹھنے کا، وہ کس وجہ سے ہے کہ ہمارے اعمال کا جو ہے حساب کتاب ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے کہ ڈرو، برائی کے راستے پہ جانے سے پہلے اللہ سے ڈرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تولیتم پھر گئے تم یا منہ موڑ لیا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما، بے شک، اللہ رسولنا، اوپر ہمارے رسول کے، بلاغ المبین، کہ ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا واضح کہا ہے کہ اللہ رسولنا بلاغ المبین، کے اوپر ہمارے رسول کے صرف پہنچا دینا ہے، مبین واضح طور پر یا کھلم کھلا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے جو منافقین ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا سے بھی منع کر دیا تھا، یہاں تک کہ آپ مشرکین کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ تو جو لوگ برائی کی طرف یا کفر کی طرف پھر جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ان کی کوئی شفاعت یا بخشش کرانا نہیں ہے، ان کے ذمے صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بطریق احسن پورا کا پورا پہنچا دیا۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے اوپر ان لوگ کے جو ایمان لائے، و عملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما، اس میں جو طعموا، وہ کھا چکے، یہ انہوں نے کھا لیا، اذا متقوا، اور جب انہوں نے تقوی کیا، و آمنوا، اور وہ ایمان لائے، و عملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی کیا، و آمنوا، اور پھر ایمان لائے، ثم اتقوا، اور پھر تقوی اختیار کیا، پھر متقی ہوئے، و احسنوا، اور نیکوکار ہو گئے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو صحابہ تھے، وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام آ گئے اور انہوں نے شراب کو اور حرام چیزوں کو ترک کر دیا، تو وہ اس بات پہ پریشان رہتے تھے کہ ہم جو کھا پی چکے اس پہ ہمیں جو ہے وہ ہم سے مواخذہ نہ ہو یا ہماری پکڑ نہ ہو جائے ان پہ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں اس پہ جو وہ کھا چکے، جبکہ انہوں نے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو واضح احکامات ہیں ان کے آنے کے بعد انہوں نے تقوی اختیار کر لیا اور وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے ترک کر دی ساری چیزیں اور وہ نیک عمل کرنے لگے، اور وہ دل سے جو ہے وہ متقی ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے احکام میں حرمت نازل کی ہے وہ اس پر ایمان لائے اور متقی ہی رہے، بچے رہے، اپنے آپ کو انہوں نے بچائے رکھا برائی کے راستے سے، حرام کھانے سے، باحسنوا، اور وہ نیکوکار ہو گئے، احسان کرنے والے ہو گئے۔ اور اللہ جو ہے وہ محبت کرتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے، حسن کام کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ مختصری رکوع تھا، تو اگر کچھ سمجھنا، کچھ پوچھنا ہوتا آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، کوئی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں، لائک کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو پسند آئی ہے کہ نہیں، سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ پسند تو اللہ کا کلام ہے تو ہے ہی پیارا، آپ کو اگر سمجھ آئی ہے تو مجھے اس کو جو ہے مجھے پوچھ لیا کریں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے تو۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔